السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں سلسلہ وار ایمان کو جلا بخشنے والے واقعات اور سیرت کے روشن باب۔ یقیناً آپ بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے، دل بہت شاد کام ہو رہا ہوگا، کہیں کہیں دل لرز بھی رہا ہوگا۔ آئیے اسی سلسلے کی آج ایک ایسی کڑی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں جو دل پذیر بھی ہے، دل فریب بھی ہے اور بے انتہا دل خراش بھی۔ آئیے ایک چھوٹی سی گزارش، واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ وار خوبصورت واقعات آپ کو خوبصورت لگتے ہوں، آپ کے دل ایمان کو جلا بخشتے ہوں، آپ کا دل و ذہن شاد کام ہوتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور چلتے چلتے فری میں سبسکرائب بھی کرتے چلے جائیں تاکہ ہر روز آپ کو نئے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو میسج ملتا رہے اور آپ چوکس ہو جائیں اور سب سے پہلے سننے والوں میں سے آپ کا نام آ جائے۔ گھنٹی جیسے سبسکرائب دبانے کے بعد گھنٹی جیسے سے نشان اور سمبل بنا ہوا ہے، اس پر بھی آپ کلک کر لیں، وہ بھی دبا لیں تاکہ پوری طرح سے سبسکرائب مکمل ہو جائے۔ آئیے تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمان خواتین کی تاریخ میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی وہ ایک خاتون ہے، جس نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا وہ بھی ایک خاتون ہے، جس نے اللہ کی مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ ام المومنین سیدۃ نساء العالمین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس کے نصیب میں جامع شہادت آئی وہ سیدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ عظیم المرتبت خاتون جنت، شہیدہ اول اسلام سمیہ بنت خبات یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ اب ہم سیدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے روشن پہلو مال اختصار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ اتنی ہی پر اثر اور مؤثر ہوگا جس قدر آدمی ذوق و شوق کے ساتھ اسے سماعت فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک چھوٹی سی آزمائش سے کیا، لیکن انجام بڑی کامیابی کی صورت میں ہوا۔ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئی اور یہ ان شہداء کے فہرست میں شامل ہوئی جو زندہ اور اپنے رب العزت ذوالجلال والاکرام کے ہاں پاکیزہ رزق پا رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم کیا اس پر یہ شاداں و فرحاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بے پناہ نعمتیں نچھاور کی۔ عامر بن مالک کا ایک بیٹا یمن سے مکہ کی طرف ہجرت کیا، یمن سے مکہ کی طرف گیا لیکن وہ واپس نہ آیا، بڑی دیر تک وہ غائب رہا۔ اس کے بھائی یاسر، حارث اور مالک، عامر کے تینوں بیٹے اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ معظمہ آئے، لیکن انہیں اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ان کے بھائی یاسر کو مکہ رہائش کے لیے پسند آیا۔ بیت اللہ کے پہلو میں رہنا اسے دلی طور پر بہت اچھا لگا اور اس کے بھائی حارث اور مالک دونوں واپس یمن چلے گئے۔ یاسر اکیلا ہی مکے میں رہائش پذیر ہوا۔ اس نے وہاں کے مقامی دستور کے مطابق بنو مخزوم سے حلیف ہونے کا وعدہ کر لیا۔ ان کا ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ المخزومی کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ طے پایا۔ اسی کی کفالت میں
انہوں نے زندگی بسر کی۔ پھر اس کی شادی اپنی ایک کنیز سمیہ بنت خبات کے ساتھ کر دی، جس سے عمار نے جنم لیا۔ ابو حذیفہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اس طرح یاسری خاندان کی بنیاد بڑی پڑی اور عمار اور یاسر ابو حذیفہ کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ وہ وفات پا گیا۔ خاندان یاسر کی شہرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ عمار اور ان کے ماں باپ یاسر تینوں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کے 3 ستون بلند ہوئے۔ یہاں پہ تاریخ اپنا سنہری ورق کھولتی ہے تاکہ اس خاندان کے مثالی صبر کو اپنے صفحات پر آراستہ کرے کہ اس خاندان نے کس جذبہ صادقہ کے ساتھ شجر اسلام کی آبیاری کی اور دین کے سربلندی کے لیے مسلسل کیسا فیاضانہ کردار ادا کیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے اپنے خاندان میں سر فہرست دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے جن لوگوں نے سبقت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین انجام کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سورۃ الواقعہ آیت 10 سے 12۔ سبقت لے جانے والے ہی تو سبقت لے جانے والے ہیں، وہی تو مقرب ہیں، نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے۔ جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنات میں سر فہرست تھی، بلکہ سیدہ سمیہ وہ پہلی خاتون ہیں جس نے چیلنج کے انداز میں مشرکین کے روبرو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا نمبر 7واں ہے، جیسا کہ ابن اسیر کہتے ہیں کان السابع 7 فی الاسلام وکانت ممن يعذب فی اللہ عز وجل اشد العذاب۔ وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے 7ویں نمبر پر تھی اور وہ ان خواتین میں سے تھی جن کو اللہ کی راہ میں شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اول من اظہر الاسلام 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و بلال و خباب و صحیب و عمار و سمیہ ام عمار۔ جنہوں نے پہلے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، بلال، خباب، صحیب، عمار اور سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہم جميعا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے انتہا صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ تاریخ میں کوئی مسلمان خاتون ایسی دکھائی نہیں دیتی جس نے ام عمارہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو۔ جس نے صبر و تحمل کو اپنا شعار بنا لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ صابرین کو ان کے صبر کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی خاتون جس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں اور وہ بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکی ہوں اور انہوں نے پتھر دل لوگوں کی تکالیف اور اذیتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا ہو۔ پتھر بھی جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ یہ عظیم خاتون ان کے ظلم و ستم اور دھمکیوں کو برداشت کرتی رہیں، اور یہ سب کچھ اس کے اللہ پر ایمان کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ سیدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا خاندان ان اذیتوں سے دوچار تھا۔ کوڑوں نے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے تھے، لیکن ان کا اپنے اللہ پر پختہ ایمان پہاڑوں کے مانند تھا، جن کے
جن پر نہ موجیں اثر انداز ہوتی ہیں اور نہ آندھیاں، ان صبر کرنے والوں نے خواب دیکھنے والوں کے خوابوں کو اس انداز میں چھوڑا جیسے ہوائیں تنکوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے مشرک اس خاندان کا صبر دیکھ کر ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ اس خاندان نے مشرکین کی بدعمالیوں کو اور اپنے قابل تعریف صبر جمیل کو تاریخ کے صفحات میں درج کرایا۔ ذرا ان اللہ والوں کو دی جانے والی اذیتوں کی ایک جھلک تو دیکھیں۔ علامہ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بنو مخزوم عمار، اس کے والد اور ان کی والدہ کو گرم ترین دوپہر کے وقت مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر اذیت دینے کے لیے باہر لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور انہیں تکلیف دہ صورتحال میں دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے، صبرن یا آل یاسر، صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بہقی میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور ان کے خاندان کے پاس سے گزرے، انہیں اذیت دی جا رہی تھی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، ابشروا آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جہاں تک عمار کی والدہ سیدہ سمیہ بن خبات رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے، اسے اسلام کے اقرار پر ڈٹ جانے کی وجہ سے ان بدقماشوں نے قتل کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اسے راضی کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ مومن شہداء کے پہلی جماعت میں حضرت سمیہ کے خاوند یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ مرد مومن مشرکین کے ہاتھوں اذیتیں سہتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ جہاں تک شہداء کی بطل جلیل خاتون کا تعلق ہے، جسے سمیہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، یہ ابو جہل فاسق اعظم کو اس کے چچا ابو حذیفہ بن مغیرہ نے دی تھی۔ یہ بہت بری ہو چکی تھی، لیکن تکالیف کو جس انداز میں برداشت کرتی بڑے بڑے جوان مرد بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، ابو جہل کمینے لعین نے اسے بہت ستایا اور اسے اذیت دینے میں اپنے کینے کو بروئے کار لانے کی انتہا کر دی۔ اسے یہ امید تھی کہ وہ دین کے حوالے سے یہ اذیت برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ سیدہ سمیہ نے چپی سادھ لی۔ ابو جہل جو بھی سوال کرتا یہ بالکل خاموش رہتی، کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اس بیہودہ انسان نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال پر نعوذ باللہ فریفتہ ہو کر ایمان لائی ہو، لیکن زمین جنبد نہ جنبد گل، مہد کی طرح بالکل خاموشی اختیار کی رہی۔ سیدہ سمیہ چپ سادھے رہی، کوئی بات نہ کی، ہر طرح کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ اپنے ٹھوس عقیدے کی وجہ سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں پر اس کا پلہ بھاری رہا۔ اللہ کی راہ میں اذیت اور آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جب یہ فاسق اس کے صبر و تحمل کی وجہ سے مایوس ہو گیا تو اس کے صبر نے اس ناہنجار کو انگیخت کیا۔ اس نے نیزہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں پیوست کر دیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کرتی ہوئی موت کی وادی میں اتر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اپنی روح اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر کے خوش و خرم ہو گئی، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلد پہنچ گئی۔ اس کی شہادت نبوت کے 6 سال وقوع پذیر ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ ابھی چند سال گزرنے نہ پائے تھے کہ فرعون امت، اللہ کا دشمن، میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن سمیہ کو بشارت دیتے ہوئے کہا، قاتل اللہ قاتل امک، اللہ نے قتل اللہ قاتل امک، اللہ تعالیٰ نے تیری والدہ کے قاتل کو قتل کر دیا۔ اس نبی بشارت کے ساتھ ساتھ عمار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد آئی جو اب آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں کہی تھی، اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، الہی تو آل یاسر میں سے کسی کو بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمیہ، اس کے بیٹے اور اس کے خاندان سے راضی ہوا۔ آئیے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ مل کر دعا کرتے، اللہم اغفر لی آل یاسر
وقد فعلت، الہی آل یاسر کو بخش دے اور واقعی تو نے ایسا ہی کیا۔ سامعین گرامی، یہ مختصر واقعہ سیدہ سمیہ بنت خباط رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔